سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان، وہ طلاق دینا 2 مرتبہ کی ہے، فإمساكم بمعروف أو تسریح بإحسان، یا تو اس کو دستور اور قاعدے کے مطابق روک کر رکھے یا خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی تم لو، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ ان دونوں میاں بیوی کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ، پھر اگر تم لوگوں کو بھی اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کے اندر کہ عورت اپنے فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے ہیں، حدود ہیں، تو تم ان سے باہر مت نکلو، حد سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ حدود کو یا ضابطوں سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اپنا نقصان خود ہی کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے شرعی اعتبار سے طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق گفتگو کی گئی، جس کی ڈیٹیل کل بڑی آ چکی ہے آپ کے سامنے۔ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں آج کے درس میں 2 چیزیں بیان کرنی ہے۔ ایک تو کل کا جو طلاق ہے اس سے ریلیٹڈ پہلی بات ہے، اور دوسری اس سے ملتی جلتی ایک الگ سے بات ہے جس کو خلا شریعت میں نام دیا گیا، اس کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات کہ جب آدمی طلاق دے چکے اور عورت کو اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے، سب کچھ ہے، تو اب طلاق دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اب خامن نے بیوی کو جو مہر دیا ہے یا کوئی تحفہ تحائف دیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز دوران زوجیت اس کو دی ہے، تو اب اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس سے واپس لے لے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اعلیٰ میرا مہر واپس کرو،
میں نے فلاں ٹائم تمہیں یہ گفٹ کیا تھا وہ واپس کرو، فلاں ٹائم یہ دیا تھا وہ واپس کرو، یا فلاں ٹائم میں نے تم نے ہوٹلنگ کرائی تھی یہ کرایا تھا اس کا خرچہ دو، یہ کرو، یہ نہیں لے سکتا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بیان کیا، سورہ نساء چوتھے پارے کی آخر میں آیت ہے، فرمایا کہ وَإِنْ أَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ٹھیک ہے کہ اگر تم نے ان کو مہر کے اندر سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو نا تو وہ بھی تم اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے۔ یعنی اس حد تک واضح کر دیا کہ بھلے سے تم نے بہت کچھ دے دیا اس کو، ٹھیک ہے، اب ان میں سے تم کچھ نہیں لے سکتے، مال نہیں لے سکتے، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ تو بات ہو گئی کل کے مسئلے کے ساتھ، گویا کہ خامند طلاق دینے کے بعد کسی قسم کا مال وغیرہ اس سے نہیں لے سکتا، نہ مہر کی صورت میں، نہ ویسے ہی مال اس سے نہیں لے سکتا۔ اب اگلی صورت، دوسرا جو مسئلہ جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، جو آج ہم نے درس میں بیان کرنا ہے، وہ خلا ہے۔ محترم سامعین اکرام، خلا کیا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا طریقہ کیا ہے؟ محترم سامعین اکرام، دیکھیں اسلام نے میاں بیوی کے درمیان میں جو نکاح کی شکل میں ایک معاہدہ رکھا ہے، اس معاہدے کو اگر کسی وجہ سے ختم کرنا پڑے، ایک معاملے کو ختم کرنا پڑے، تو اس کا طریقہ بھی طلاق کی شکل میں بیان کیا ہے، اور اس طلاق کا حق اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو دیا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اس نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو کیا کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے، یعنی طلاق دے سکتا ہے۔ عورت کو یہ اختیار نہیں دیا، ٹھیک ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ مرد اس اختیار کو عورت کو سپرد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مرد کو اختیار تو دیا ہے، لیکن اب دوسری طرف مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے جو آ چکے اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کھانا پینا، رہائش، دیگر جو اس کی ضروریات ہیں وہ حتی الوسع تم نے اس کو دینی ہے، عطا کرنی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامن کی طرف سے بالکل ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، نہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنا، نہ حق زوجیت ادا کر رہا ہے، نہ اس کے کھانے پینے، نہ نفقہ، رہائش اور دیگر چیزوں کو کیا کر رہا ہے، وہ پورا کر رہا ہے، بلکہ اوپر الٹا مستزاد یہ ہے، الٹا یہ ہے کہ اس پر ظلم، مار پیٹ اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب کیا ان حالات میں اب ایک آدمی یہ کہے کہ جی بھی نکاح کو ختم کرنے کا، طلاق کا تو مرد کے حق میں، اب کیا یہ عورت اس ظلم کی چکی کے اندر پستی رہے گی؟ کیا وہ اپنا حق وصول نہیں کر سکتی، یا وہ کیا کرے گی؟ اس بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے اس صورت کے اندر عورت کو بھی کچھ اختیار دیا ہے، عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر ایسی صورت میں اگر خامند اس کے نہ نفقہ، اس کی ضروریات اور یہ ساری چیزیں پورے نہیں کرا، الٹا ظلم، مار پیٹ اور یہ اور اس قسم کے، نہ حق زوجیت ہے، نہ پوچھ رہا ہے، نہ اپنا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر عورت کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے لے، اس سے اپنی جان خلاصی کیا ہے کروا لے، ٹھیک۔ اب اس شکل کے اندر، چونکہ پیچھے مال نہ لینے کا ذکر تھا، اس شکل کے اندر اگر عورت کو کچھ مال دینا پڑے تو تب بھی وہ کیا ہے، وہ دے کر اپنی اس سے جان چھڑا سکتی ہے، یہ ہے خلا۔ اب اس خلا کا طریقہ کیا ہے؟ خلا کا طریقہ کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، خلا کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اگر بیوی سمجھ رہی ہے، عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے اور حقیقتاً نہیں مل رہے، اب جناب دیکھا خامند کو بھی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، سارا مطلب ہے کہ ہو چکا ہے، لیکن خامند ٹس سے مس نہیں ہو رہا، الٹا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ عورت اگر عدالت کے اندر جا کر یا کسی مجاز اتھارٹی کے پاس جا کر یہ دعویٰ کر لیتی ہے کہ خامند میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور اس پر وہ گواہ پیش کرے کہ دیکھیں صاحب یہ گواہ ہے، تو اگر مرد ہیں تو 2 مرد، اگر مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں، مرد کا ہونا لازمی ہے، 1 مرد اور 2 عورتیں، وہ جا کر کہیں کہ واقعتاً اس کے ساتھ ظلم ہو رہا اور یہ نہیں، اور اس کے اوپر وہ عورت اپنے ثبوت پروف سب کچھ پیش کر دیتی ہے۔ اب جناب اعلیٰ وہ کیا ہے
عدالت اگر عدالت کے اندر کیس کر رہی ہے، قاضی کے سامنے ہے یا کسی مجاز اتھارٹی کے سامنے ہے، تو وہ عدالت اس خامند کو بلائے گی اور اس کو کہے گی کہ بھئی تم اس کے یا تو حقوق پورے کرو۔ اگر وہ اس پر پھر بھی راضی نہیں ہو رہا، نہیں دے رہا، تو عورت کو اب جناب والا وہ حق دے رہا کہ تم کیا ہے کچھ مال شال دے دلا کر کہ تم اپنی جان خلاصی کر سکتی ہو، کہ تم جناب والا یہ مال دے دو اور اس سے اپنی جان کیا ہے خلاصی کر لو۔ یہ ہے خلا کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ تھی عبداللہ ابن ابی، اس کی بیٹی تھی جمیلہ نام سے۔ عجیب بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور منافقانہ کردار، لیکن اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا عبداللہ، ٹھیک ہے نا، اتنے ہی اسلام کے جانثار صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو بیٹی ہے جمیلہ نام ہے، ان کا نکاح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب یہ جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے ہی جلیل قدر صحابی ہیں، بڑی ہی ان کے اندر خوبیاں، بڑے مقرر اور ہر طریقے سے دینداری اخلاق سے اندر کسی طور پر بھی کیا ہے کم نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جمیلہ نے دیکھا، ان کی بیوی نے دیکھا کہ جہاں اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خامند بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ بڑی ہی خوبصورت اور ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ بالکل ایک معمولی سی یا واجبی سی ہے، رنگ اس طرح نہیں ہے۔ انہوں نے جب دیگر مردوں کے مقابلے میں دیکھا تو ان کو یہ تھوڑا سا کم تر محسوس ہوا۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بہت اچھے ہیں، مجھے ان سے خلاصی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے اندر کوئی کمی وغیرہ ہے یا کچھ اخلاقی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اخلاقی طور پر کچھ بہت اچھے سب کچھ ہے، لیکن میں اسلام کے اندر رہ کر کفر نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں رہتے ہوئے کہ ان کے پاس رہوں اور ان کی ناشکری کروں، نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے ان سے خلاصی دلوا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں جو ثابت نے فلاں جو ایک باغ دیا تھا بطور مہر کے، کیا تم دینا چاہتی ہو اس کو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ بھی واپس کرنا چاہتی ہوں، اور اگر اس سے اوپر بھی اگر اس کا کوئی مطالبہ ہے تو میں وہ بھی دینے کو کیا ہے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما زیادۃ فلا، کہ نہیں جو زیادہ وہ تو نہیں، بہرحال اگر تم مہر ان کو واپس کرنا چاہ رہی ہو ٹھیک ہے وہ واپس کر دو، اور اس کے اوپر خلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کے جان خلاصی کروا لی۔ تو شریعت کے اندر یہ ہے کہ میاں بیوی اب اس صورت پہ حال تک پہنچ چکے ہیں کہ نہیں نباہ ہو رہا، خامند بھی نہیں چھوڑ رہا، نہ اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اب اس عورت کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کو فدیہ دے کر، مال وغیرہ دے کر اپنی جان کیا ہے چھڑا سکتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر کہ جب وہ مال دے گی تو کیا خامد اس مہر سے زیادہ لے سکتا ہے یا کم لے گا یا کیا ہے؟ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں خامد کو چاہیے کہ جتنا اس نے مہر دیا ہے اتنا ہی اس سے لے یا اس سے کم لے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر اب اس میں حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ نافرمانی عورت کی طرف سے ہے یا خامد کی طرف سے۔ اگر تو خامد کی طرف سے اس کے کچھ حقوق ادا نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے اول تو کچھ نہ لے، لینا ہی ہے تو مہر کی حد تک لے لے، بس اس سے زائد نہ لے، زائد اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نافرمانی عورت کی طرف سے ہے اور وہ نہیں رہنا چاہ رہی یا کچھ اور وجہ سے ہے تو مال دے کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ زیادہ بھی کیا ہے لے سکتا ہے، زیادہ بھی اس کے لیے کیا حلال ہے۔ لیکن دوسری طرف شریعت نے عورت کو ایک بات کا بھی پابند کیا ہے کہ اگر تم نے بلا وجہ، بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کو تمہارے حقوق بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن پھر تم جناب اعلیٰ اور اس کے اندر کوئی اخلاقی یا شباہت کے اعتبار سے کوئی کمی بھی نہیں ہے، سب کچھ، پھر اگر تم طلاق کا مطالبہ یا خلا کا مطالبہ یہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید فرماتے ہوئے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ عورت جنت کی خوشبو تک کو بھی نہیں سونگے گی۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت منافقہ ہے، منافقہ عورت ہے، اس کے اندر نفاق والی ہے۔ محترم سامعین کرام،
اب وقت بھی بڑا کم ہے، میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آج کل ہمارے ہاں عدالتی خلا بڑا مشہور ہو گیا. عدالتی خلا، کیا اس عدالتی خلا کی کوئی ویلیو کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ جو ابھی تقریر ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھ لیں گے تو فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اگر کوئی عورت عدالت کے اندر جا کر خلا دائر کرتی ہے، ٹھیک، اور بلا وجہ خلا دائر کر کے وہ اپنا حق، خامد راضی نہیں ہے، سب کچھ اس کے حقوق مل رہے ہیں، اور یک طرفہ وہ قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور یہ اور اس طریقے سے، تو یاد رکھیے گا ایسا خلا نافذ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایسا خلا نافذ نہیں ہوگا. ہاں اگر جناب اعلیٰ وہ عدالت اس کو بلا رہی ہے، خامد نہیں آ رہا اور اس کے جناب اعلیٰ واقعتاً ظلم و زیادتی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، اور پھر عدالت کے بلانے کے اوپر بھی وہ نہیں آ رہا، اور پھر اگر عدالت یک طرفہ کارروائی کرتی ہوئی فیصلہ کرتی ہے، پھر اس کی کیا ہے، اجازت ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت جناب دیکھا کہ جی میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، یوں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بس میں نے ادھر نہیں رہنا. جیسے کہ بس اوقات بیچ میں لگائی بجھائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کا خلا یاد رکھیے گا قابل قبول نہیں ہے. تو بہرحال فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قائم کردہ حدود ہے، ضابطے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا تو وہ شخص کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ ضابطوں اور ان حدود کی پامالی کرے گا، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اپنے طور پر کوئی راہ نکالے گا یا کوئی اس طرح کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یقیناً وہ ظلم کرنے والا ہے، اپنا ہی کیا کرنے والا ہے، نقصان کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.